بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی، آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آرٹ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے تعارف ام الحجت صلوات اللہ علیہ۔ دوستو، ہم ایک سلسلہ گفتگو شروع کرنے لگے ہیں جو پاک مالک اجر اللہ فرج شریف کی پاک والدہ صلوات اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے اسماء و القاب۔ دوستو، جب بھی کسی شخصیت کی بائیوگرافی کی جاتی ہے تو اس کے تعارف کا سلسلہ اس کے نام سے ہوتا ہے۔ میں سب سے پہلے ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ کی اسماء و القاب مبارکہ کو یہاں نقل کرتا ہوں، مگر ان کے اسماء و القاب کے اندر جو اسرار و غامض پوشیدہ ہیں انہیں اپنے مقام پر بیان کروں گا۔ روم میں جو نام پاک والدین نے دیا تھا وہ صلوات اللہ علیہ تھا، جسے تمام شیعہ حضرات جانتے ہیں، اور جب روم سے خانہ توحید و رسالت میں تشریف لائے تو وہاں انہیں جو اسم پاک ملا تھا وہ صلوات اللہ علیہ کو بھی تمام شیعہ حضرات دوست جانتے ہیں۔ یہ دونوں اسماء مبارک اتنے محترم ہیں کہ جتنے ان کے لخت جگر اجر اللہ فرج شریف کا ذاتی اسم ہے، کہ جس کے بارے میں لا تعداد احادیث و فرامین ہیں کہ اس اسم مبارک کو مجمع عام میں لینا حرام ہے۔ نجم الثاقب میں اور دیگر کتب غیبت میں خود شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کا حکم تو یہاں تک ہے کہ جو شخص ہمارے نام پاک کو عام محفلوں مجموع میں برسر عام لے، اس پر ہماری اور ہمارے آبائے طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین کی لعنت ہے۔ اب اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان اسماء مبارکوں کو عام لوگوں کے سامنے تلاوت کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اس لیے میں اپنے دوستوں کو تاکید کروں گا کہ ان دو اسماء مبارکہ کو برسر عام تلاوت نہ کریں، اور جب خلوت میں ان کے تلاوت کرنے کی مجبوری ہو تو پھر وضو ہو کر ادب اور احترام سے کسی اسم مبارک کو تلاوت کریں، اور یہ بھی یاد رہے یعنی اگر ان کی عظمت و عزت کا احترام نہیں کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ اور یہ بھی کسی عارف نے کہا ہے کہ اگر میں 1000 مرتبہ اپنے دہن اور زبان کو مشک گلاب سے پاک بھی کر لوں تو پھر بھی آپ کا نام پاک لینا بے ادبی کی انتہا ہے۔ اگر ان کا ذکر خیر کرنا مقصود ہو تو ان کے لیے القاب کی تلاوت کرنا چاہیے، اور ان کے تلاوت کرنے پر بھی صلوات پڑھنا واجب ہے۔ ان القاب میں سے جن میں سے چند یہ ہیں: پاک سیدہ تو زمان صلوات اللہ علیہ، پاک سیدہ تو دوران صلوات اللہ علیہ، پاک سیدہ ملکۃ العالمین صلوات اللہ علیہ، پاک سیدہ ملکہ روم صلوات اللہ علیہ، پاک سیدہ امینۃ الحجت صلوات اللہ علیہ، پاک سیدہ بطول زمانہ صلوات اللہ علیہ، پاک سیدہ مریم دوران صلوات اللہ علیہ، پاک سیدہ اثر صلوات اللہ علیہ، پاک سیدہ طاہرہ مطہرہ تقیہ نقیہ زکیہ صلوات اللہ علیہ، پاک ام الحجت صلوات اللہ علیہ۔ ان کے کچھ اسماء و القاب بعض وجوہات کی بنا پر مشہور ہوئی ہیں، انہیں بعد میں بیان کروں۔ وطن معلوف: ان کے خاندان کا اصل وطن تو روم کا شہر مقدونیہ تھا کہ جہاں کا حاکم سکندر اعظم تھا، مگر ان کا ظہور اجلال روم ثانی یعنی موجودہ ملک ترکی کے شہر قسطنطنیہ استنبول میں ہوا۔ ان کے زمانے میں ترکی ہی کو روم کہا جاتا تھا اور اس کا صدر مقام قسطنطنیہ تھا، جو آج استنبول کے نام سے مشہور ہے اور آج بھی ترکی کا دارالخلافہ ہے۔ خاندانی پس منظر: جب بھی کسی شخصیت کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے خاندان پس منظر فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں ضرور بتایا جاتا ہے، اور یہ ہماری ٹریجڈی ہے کہ جب ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ہمارے شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی والدہ مائدہ صلوات اللہ علیہ کیسر روم کی پوتی تھی، تو ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا وہ کس کیسر کی پوتی تھی۔ اس لیے سب سے پہلے ان کے خاندان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اپنی کتابوں میں شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کے حالات طیبہ کا تاریخی حوالے سے مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک نامکمل سی تصویر نظر آتی ہے جو اشتباہات کی گرد سے دھندلی ہوئی ہوتی ہے، اور ایک سمجھدار قاری یہ محسوس کرتا ہے کہ ابھی اس پر بہت سی تحقیق کرنا باقی ہے، خصوصاً جب شہنشاہ یزداں اجر اللہ فرج شریف کی والدہ پاک صلوات اللہ علیہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس کا احساس شدت سے ہوتا ہے کہ اس پر تو کام ہوا ہی نہیں ہے۔
بلکہ ایک روایت بلا تحقیق مسلسل نقل در نقل ہوتی چلی آ رہی ہے اور اسے 20 نقائص کے باوجود درست مانا جا رہا ہے، اور اسی بات کو دیکھتے ہوئے میں نے اس پر تھوڑی سی تحقیق کی ہے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ تحقیق ناکافی ہے، مگر اس کی اتنی افادیت ضرور سمجھتا ہوں کہ اس سے محققین کی طرز تحقیق کو ایک ٹریک مل جائے گا اور عوام کو سوچنے کا ایک اور زاویہ مل جائے گا، جو آخر کار ایک یقینی اور مکمل تاریخ پر منتج ہوگا۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اپنی تاریخ کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں یورپین مورخین کی کتب کا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے میں نے مغربی مورخین کا مطالعہ بھی کیا، مگر پھر بھی تشنیع باقی ہے، ابھی تک کئی باتیں پردہ راز سے باہر نہیں آ سکیں۔ میں مطالعاتی عمل تو موج رواں کی طرح ہوتا ہے، شاید آئندہ سفر میں کچھ راز کھلیں اور شاید اگلی مرتبہ آپ کے سامنے آ سکیں۔ انسائکلوپیڈیاز یعنی انسائکلوپیڈیا برناٹیکا، انسائکلوپیڈیا ببلیکا، انسائکلوپیڈیا انکارٹا، انسائکلوپیڈیا کومپٹن وغیرہ میں ان کے خاندان کے بارے میں ہے کہ یہ بنیادی طور پر بازنطینی قوم یا خاندان تھی۔ بعد میں بازنطینی قوم بہت بڑھ گئی تو اس کے قبائل کے تشخص اور پہچان کے لیے سب کاسٹ کے طور پر اور نام مشہور ہوئے۔ ان میں سے ایک خاندان تھا جسے فرائیگن کہا جاتا تھا، پھر فرائیگن فیملی کی شاخیں بنی، تو جس شاخ سے کیسر روم کا خاندان تھا اسے ایمورین نام دیا گیا، اور یہی اس قوم کا سردار قبیلہ یا خاندان تھا۔ بازنطینی قوم پہلے مقدونیہ موجودہ اٹلی میں رہتی تھی، پھر یہ قوم ملکوں کی فتح کے شوق میں وہاں سے روانہ ہوئی۔ 1200 قبل مسیح میں مقدونیہ یونان سے موجودہ ملک ترکی کی شہر قسطنطنیہ استنبول کی طرف روانہ ہوئی۔ پہلے یہ قوم آ کر کیزل کے علاقے میں دریائے ہیلز کے کنارے آباد ہوئی، وہاں کے لوگوں میں ان کا نام مشکی مشہور ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایشیا میں شمال مشرق سے آنے والوں کو مشکی کہا جاتا تھا، اس لیے ایشیا والوں نے انہیں بھی مشکی قوم کا نام دیا۔ یہاں یہ قوم خوب پھولی پھلی اور یہاں کے کئی قبائل وجود میں آئے، یعنی ان کے خاندان کی کئی شاخیں بن گئی۔ ان شاخوں میں سے ان کے خاندان کو ایمورین خاندان کہا جاتا تھا، اور ایمورین کے معنی ہے جس نے پی رکھی ہو۔ اسی ایمورین خاندان میں کیسر روم ہرکلز بھی تھا کہ جس کی طرف شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا گرامی نامہ خط بھی ارسال فرمایا تھا۔ پس اسی خاندان کے چشم و چراغ تھے کیسر روم نوفل رحمت اللہ علیہ بن میخائیل رحمت اللہ علیہ۔ کیسر روم کیسر شاہان روم کا لقب ہوتا تھا، اور اس کی وجہ تسمیہ کو یوں ہے کہ کیسر سیزر کہ معنی اس بچہ کے جسے ماں کا پیٹ چاک کر کے نکالا جائے۔ ہوا یہ تھا کہ سب سے پہلا جو شخص کیسر کہلایا وہ تھا کیسر اوگسٹس، اور یہی وہ کیسر روم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، اور یہی وہ کیسر ہے جس نے پہلی مرتبہ مردم شماری بھی کروائی تھی، اور جس کا ذکر چاروں انجیلوں میں بھی ہے۔ جب یہی کیسر اوگسٹس ماں کے شکم میں تھا تو اس کی ماں شدید بیمار ہو گئی، اس کے بچنے کی امید تک باقی نہ رہی۔ ادھر صورتحال یہ تھی کہ یہی ہونے والا بچہ ہی تخت کا واحد وارث تھا، اور جب اہل سلطنت کو اس کی ماں کی موت کا یقین ہونے لگا تو انہوں نے اس کی ماں کا شکم چاک کر کے بچے کو نکال لیا۔ بس اسی وجہ سے اس کا لقب کیسر بن گیا۔ اس کے بعد کیسر کے معنی میں بھی تبدیلی کر گئی، اور اس کی معنی یہ لکھ دیے گئے کہ کیسر وہ بچہ ہوتا ہے کہ جو شکم مادر سے تاج سر پر لے کر پیدا ہو۔ ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہا کے جو دادا تھے وہ تھے کیسر روم نوفل بن میخائیل ثانی بازنطینی فرائیگن مورین مشکی شہنشاہ تھیوفیلس۔ کیسر تھیوفیلس 820 عیسوی بمطابق 204 ہجری کا واقعہ کہ کیسر روم جناب نوفل کے والد میخائیل ثانی مائیکل سیکنڈ نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنانے کا ارادہ کیا، اور اس کے لیے استنبول ترکی میں اپنے عالی شان قصر میں ایک تقریب منائی، اور اس وقت جناب نوفل عین جوان تھے۔ کیسر تھیوفیلس نوفل اپنے والد کیسر روم میخائیل مائیکل ثانی کے ساتھ ایک عظیم جشن میں شریک حکومت ہوئی، اور بادشاہ نے انہیں کراؤن پرنس بنایا اور ان کی تاج پوشی کی، اپنے اختیارات میں بھی انہیں شریک کیا۔ اس تاج پوشی کے بعد کیسر مائیکل سیکنڈ نے اپنے اس جوان بیٹے کی شادی کا پروگرام بنایا اور ان کی شادی کا اعلان کر دیا، اور طے یہ پایا کہ پورے ملک کے اعلیٰ خاندانوں کی لڑکیوں کو قصر شاہی میں دعوت دی جائے۔
پھر ان میں سے ملکہ روم یا کراؤن پرنس کا انتخاب کیا جائے۔ یہ تقریب بڑی دھوم دھام سے منائی گئی اور اس عالی شان تقریب میں اسی خاندان کی ایک لڑکی کو ملکہ بنانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ اس کا نام تھا تھیوڈورا اور اسے عربی میں ندورہ لکھا جاتا ہے۔ اس شادی کو چند سال گزرے مگر ندورہ کی نرینہ اولاد نہ ہوئی بلکہ 2 بیٹیاں ہوئیں۔ اس پر تھیوفلس نے ایک اور لڑکی سے شادی کی، پھر ان کے بدن سے 2 بیٹے ہوئے، جیشوا، یشوع سلام اللہ علیہ اور مائیکل تھرڈ۔ مائیکل کی ولادت 828 یا 829 عیسوی بمطابق 213 یا 214 ہجری میں ہوئی۔ یہ 214 ہجری کا وہی سن ہے کہ جس میں مولا امام علی نقی علیہ السلام کا 5 رجب بروز جمعہ دنیا پہ ظہور پرنور ہوا تھا۔ بعض مورخین نے سن 838 بھی لکھا ہے جو روایت کے حساب سے غلط ثابت ہوتا ہے۔ ان کے بعد سرکار یشوع سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ ان کا سن ولادت 830 یا 831 عیسوی بمطابق 215 ہجری ہے اور یہی سرکار یشوع سلام اللہ علیہ شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی والدہ ماجدہ صلوات اللہ علیہ کے والد تھے۔ سرکار یشوع سلام اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ سلام اللہ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وسیع جناب شمعون پطرس سائمن پیٹر سلام اللہ علیہ کی نسل سے تھیں، کیونکہ یہ تو ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ہمارے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی والدہ ماجدہ صلوات اللہ علیہ مادری نسب کے حوالے سے سرکار شمعون سلام اللہ علیہ کی نسل میں سے تھیں اور ان کا یہ رشتہ والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہ کی طرف سے تھا، جیسے کہ ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ کا اپنا فکرہ ہے۔ و امی من والد الحوارین تنسب الی وسیع المسیح الشمعون صلوات اللہ علیہ۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ میں ہر جگہ ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ کے والدین کے نام کے ساتھ سلام اللہ علیہ لکھتا ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ کی زیارت کا وہ فکرہ میرے پیش نظر رہتا ہے کہ جس میں ان کے آباء صالحین پر سلام وارد ہوا ہے، اور ان کے بارے میں یہ رائے رکھنا کہ وہ غیر مسلم تھے یہ درست نہیں ہے، بلکہ حاصل حقیقت وہ ہے جو خاندان پاک علیہم السلام نے ہم پر منکشف فرمائی ہے، یعنی انہوں نے زیارت میں ان آباء صالحین سلام اللہ علیہم پر سلام کر کے فرما دیا کہ وہ غیر مسلم نہیں تھے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے حقیقی وارث تھے اور لائق سلام و اکرام و احترام تھے۔ ان کے اسلام کے بارے میں آئینہ والی ویڈیو میں بات کروں گا۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر زمان نقفی البخاری سرکار دام ذلہ و تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب معدن العصبت فی سیرت ام القائم الحجت صلوات اللہ علیہ سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ الجل یا ولی المظلومین یا امان الخائفین یا بلد الامین اجل اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیہ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔